مسجد کو تالا لگانا شریعت میں منع ہے. آج مسجد اتنی خوبصورت بنا دی, تالے لگانے پڑنے. مسجد کو تالا نہیں لگانا چاہیے. مسجد سادی ہو, پیسہ تعمیر پہ نہیں تعلیم پہ لگے. بدترین مال ہے جو تعمیر پہ خرچ ہو, کسی بھی تعمیر پہ. اس لیے کہا غریبوں سے مال لو, امیروں سے وقت لو. آج ہم الٹے دین پہ ہیں, امیروں سے مال لیتے ہیں, غریبوں سے وقت. کوئی دین میں تبدیلی نہیں آ رہی. امیروں سے وقت لو, امیر وقت نہیں دیتا. غریبوں سے مال دو, قربانی بنے گی. اللہ دین کو سالوں میں صدیوں کی ترقی دے دیں گے. تو میرے پیارو, کلمہ دل میں کیسے اترے گا؟ اس کی علامتیں کیا ہیں؟ اس کا کلمہ دل میں آ گیا, علامت کیا ہے؟ جیسی سامنے نامحرم موتر آئے گی, نظر نیچے ہو جائے گی. آج میرے پیارو سارا دن مسلمان واٹس ایپ پہ لڑکیاں دیکھتا ہے, کرکٹ میچ میں لڑکیاں ناچتے دیکھتا ہے, رات کو انڈین فلم دیکھتا ہے, صبح پاکستان ٹیم کے لیے دعائیں کرتا ہے. انڈین فلم میں انڈین پسند, ٹیم پاکستان پسند. پتہ نہیں کون سا اسلام ہے. جب ایمان گڑبڑ ہوتا ہے دل بے چین ہوتا ہے, مسجد میں دل نہیں لگتا. اس کا اللہ کی مسجد سے باہر کر دیتا. فرمایا جس کو کثرت سے مسجد کا عادی دیکھو, اس کے ایمان کی گواہی دے دینا. جب ایمان دل میں آتا ہے, قرآن کہتا ہے ان کے دل اللہ کا نام سن کے لرز جاتے ہیں. آج اللہ کے نام سن کے ہمیں سستی نیند آتی ہے نا. فرمایا جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں, ان کے ایمان کو بڑھاتی ہیں, ہمیں بیان میں نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. کبھی T20 میچ میں نیند نہیں آئی. T20 کتنا ہوتا ہے؟ 20 اوور کا میچ. 20 اوور کا میچ مسلمان 5 گھنٹے دیکھتے ہیں, نیند نہیں آتی. اور 20 رکعت تراویح ان سے پڑھی نہیں جاتی. سارا تراویح نیند سے گزری بھری ہوتی ہے. کھیل تماشا دیکھنے کے لیے تیار. 8 گھنٹے ون ڈے میچ دیکھتے ہیں, 1 گھنٹے مولوی صاحب کا بیان نہیں سن سکتے, اللہ کی بات نہیں سن سکتے. یہاں اصلی جنازہ لا کے رکھ دیں, اصلی جنازہ, سب گپے مارے ہوں گے یار جنازہ موبائل پہ, اور یہاں اسکرین لگا دیں اور فلم انڈین لگا دیں جس میں ایک ہیروئن مرے, سارے مسلمان غور سے دیکھ رہے ہوں گے ہیروئن کیسی مر رہی ہے. اس پہ آنسو بھی نکل رہے ہوں گے. دل لوٹے جنازے پہ رونا آتا ہے, اصلی جنازے پہ ہنسی آتی ہے. یہ آج مسلمان کا حال ہے. کیوں؟ ایمان دل سے نکلا ہوا ہے. میرے پیاروں, مرنے سے پہلے اس میں ڈالنا ہے, ورنہ پھنس جائیں گے. 50,000 سال کا ایک دن ہے قیامت کا. اور اللہ فرماتے ہیں کہ جو سب سے چھوٹی جہنم ہے, دنیا میں آج تک کوئی جلنے کا پین کلر نہیں آیا. ہمارے محلے میں ایک لڑکا جلا, 70% جل گیا. اس کو بے ہوش کیا, تب بھی تڑپ رہا تھا جلنے کی وجہ سے. قیامت تک جلنے کی کوئی دوائی نہیں آئی. کیوں؟ جہنم میں جلنا ہی جلنا ہے, جلنا ہی جلنا ہے. فرمایا جو سب سے چھوٹی جہنم ہے, اگر اللہ اس سے نکال دے تھوڑی دیر کے لیے اور دنیا کی سب سے بڑی آگ میں ڈال دے, سب سے چھوٹی جہنم سے نکالا آگ سے اور دنیا کی سب سے بڑی آگ میں ڈال دیا, کہا اس کو اس میں نیند آ جائے گی, جہنم کی کیا ہوگی کہ میرے پیاروں. لیکن آج مسلمان اس سے ڈر نہیں رہا. سارا ڈر دنیا کا ہے, کوئی خوف نہیں. مرنے کے بعد پیاس کا, بھوک کا کیا ہوگا, مرنے سے پہلے کا بس ڈر اور غم ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. ایک ایک رائی کے دانے کے برابر خیر تجھے دکھاؤں گا, ایک ایک رائی کے دانے کے برابر شر تجھے دکھاؤں گا. اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ. اللہ تیری طاق میں لگا ہوا ہے, 24 گھنٹے تجھے دیکھ رہا ہے, تجھے سمجھا رہا ہے, تجھے سمجھا رہا ہے, تجھے تکلیف دے رہا ہے. کیوں؟ کہ تیری پکڑ کا ایک دن ہے, بچ جا. دیکھو میرے پیارو, بعض لوگ گناہ کرتے ہیں. یار سعید بھائی ہمیں بکواس کر رہے ہیں, لڑکی کو دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں دیکھتا رہ دیکھتا رہ, میں نے تیری پکڑ رکھی ہے, 2030 میں پکڑوں گا جب تک تجھے سمجھاؤں گا. فرعون نے 70,000 بچے ذبح کیے, اللہ نے پکڑا نہیں. اللہ نے نبی بھیجا, جاؤ موسیٰ سمجھاؤ, جاؤ سمجھاؤ. 40 سال سمجھایا, کہا موسیٰ میں اس کو غرق کروں گا, لیکن میں نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے اس کی پکڑ 40 سال بعد کروں گا. ہم سب کی پکڑ ایک دن لکھی ہے, ٹائم بھی لکھا ہے, اس دن اس کو کوئی نبی بھی بچا نہیں سکے گا. میرے پیارے دوستو, ایمان دل میں لے آئے. ایمان کی علامتیں کیا ہیں؟ ایمان کی علامتیں کیا ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے یہ راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھیں گے. ایک صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھایا, اے حارث صبح کس حالت میں کی؟ کہا ایمان کی حالت میں. کہ ہر چیز کی کوئی دلیل ہوتی ہے, تیرے ایمان کی دلیل کیا ہے؟ یا رسول اللہ رات کو تہجد پڑھتا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے ایمان والے کون ہیں؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ایمان والے وہ ہیں جن کے بستر ان کے پہلو جفا کرتے ہیں. ایک ہوتی ہے وفا, کہ ان کو وفا ہے مال سے, بیوی سے, شوہر سے, ان کو بستر سے جفا ہوتی ہے, وفا کو الٹا. یہ رات کو بستر سے جفا کرتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں مصلی پہ اور اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں. یہ ایمان والے ہیں. آج تو مسلمان فجر نہیں پڑھتا بھائی, پورے پاکستان گھوم کے بتا رہا ہوں, 98% مسلمان فجر نہیں پڑھتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھا کے بدوانی دی, 70 صحابہ شہید کروا کے بدوانی دی, اپنے دندان مبارک شہید کر کے بدوانی دی, اپنے چہرے کو مبارک کو زخم کر کے بدوانی دی. اس مسلمان کو بدوا دی ہے, نماز پڑھ لیتا ہے,
اے اللہ میرا دل چاہتا ہے ایندھن اکٹھا کروں، نوجوان جمع کروں، اس کے گھر کو آگ لگا دوں۔ پھر میں جو بلا عذر گھر میں نماز پڑھتا ہے، مؤذن کی اذان پہ مسجد نہیں آتا، یہ کفر کر رہا ہے، یہ نفاق کر رہا ہے، یہ ظالم آدمی ہے، اللہ ظالم آدمی کی مدد نہیں کرتا ہوں۔ اتنا بڑا رب اس کو بلا رہا ہے، اتنا بڑا رب۔ یہ علامت بتا رہا ہوں ایمان کی، بھائی ڈریں پہلے۔ اور میرے پیارو، اللہ کے ہاں بہت آسانیاں ہیں، یوں اللہ معاف کرتے ہیں، یوں فرمائے ایک مکھی کے سر کے بغیر آنسو گرا لو، یا اللہ میں نے تیرا گھر چھوڑ دیا، تو نے مجھے دکانوں میں خوار کر دیا، مجھے گھر سے تو سارے مسلمان دبئی پھر رہے، بیویاں یہاں ہیں، شوہر دبئی، توڑ دیا گھر اللہ نے۔ ایک آدمی سے سعودی عرب ملا میں، تو ایسے کھڑا میں، ابھی اس نے مجھے ملا ہے، بھئی یہ موبائل بند کر دو، جیب میں ڈال لو، مجھے ملا ہے وہ، ابھی مل کے گیا ہے، وہیں فون پہ بات کر رہا تھا، برین ہیمریج گر گیا، اس کو ہسپتال میں سعودی عرب میں لٹایا، اس کو شاکس دیے، انتقال کر گیا۔ میں نے دوست سے پوچھا اس کو کیا ہوا؟ کہتا ہے یہ بیمار ہو گیا ہے، 30 سال سے سعودی عرب میں 5 سال بعد ایک دفعہ گھر جاتا ہے۔ 20 بچوں کو فون کیا کہ میں اب بیمار ہو گیا ہوں، سعودیوں نے کہا گھر چلے جاؤ، اب میں ناکارہ ہوں، کسی کام کا نہیں ہوں۔ تو 20 بچوں نے کہا ہے کہ تم ہمارے کام کے نہیں، وہیں رہو، وہیں مرو، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں۔ یہ بات سن کے انتقال کر گیا۔ یہ بچے کام نہیں آئیں گے، ہمارے قبرستان بھی نہیں آئیں گے، یہ بیویاں کام نہیں آئیں گی، ہمارے بعد نکاح کر لیں گی، حدیثوں میں اپنے پاس سے نہیں مار رہا۔ میرے بچے ابھی میرے پاس زندگی میں نہیں آتے، میرے قبرستان کب آئیں گے میرے پیاروں؟ ایمان والے کون ہیں؟ راتوں کو بستر سے اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں، یا رسول اللہ تہجد پڑھتا ہوں، دل میں روزہ رکھتا ہوں۔ آج کتنے مسلمان روزہ رکھتے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیر جمعرات کا ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، روزے سے تقوی آتا ہے، اور تقوی اگر آ گیا نا، اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اگر تیرے اندر تقوی آ گیا، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، میں اللہ تجھے ہر مشکل سے خود نکالوں گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، روزی تجھے وہاں سے دوں گا جہاں سے تجھے گمان نہیں ہوگا۔ میرے پیارو، ہماری روزی آسمانوں میں نیچے نہیں ہے، اللہ کے واسطے سمجھ جاؤ، انضمام سمجھ گیا یوسف، میں جنید، روزی نیچے نہیں ہے۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کی روزی کا نظام الگ ہے، بے ایمانوں کی روزی الگ ہے۔ آج ہمیں بھی بے ایمانوں والی روزی مل رہی ہے، دکان میں خوار ہو، فیکٹری میں خوار ہو، اس کی نوکری کرو، اس سے ذلیل ہو۔ ایمان والوں کو عزت والی روزی ملتی ہے۔ امریکہ میں آنکھوں سے دیکھ کے آ رہا ہوں، ایمان والے عزت والی روزی کما رہے ہیں، ان کے گھروں سے 100 آدمی کھانا کھا رہے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں، ایک یہودی آدمی ہے، 40 سال سے میرا ایک جاننے والا اس کے یہاں کام کر رہا ہے، صرف 2 مہینے کام کرتا ہے اپنی ٹرمز پہ کہ میں 2 مہینے کام کروں گا، 10 مہینے چھٹی، تبلیغ کا کام۔ وہ یہودی کہتا ہے 2 مہینے کر لے، 2 دن کر لے، تو میری کمپنی کے لیے برکت ہے، جب سے تو رکھا ہے، تجھے رکھا ہے، میری کمپنی میں برکت آ گئی ہے۔ کمپنی کو کہتا ہے اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، سب کو بھگا دوں گا۔ اللہ یہودی سے عزت والی روزی، ذلت والی روزی اٹھا رہا ہے۔ رزق کریم ایمان والوں کے لیے قرآن نے کہا ہے، مسلمان کے لیے نہیں ہے۔ جو پنجرے میں بند ہوتا ہے نا، اس کو عزت والی روٹی ملتی ہے، یہ لے کبوتر طوطے، یہ کھا، یہ کھا، تجھے گرمی سردی سے بچائیں گے، تجھے بلوں سے کتوں سے بچائیں گے، اندر ہے جو آوارہ جانور ہوتا ہے اس کو مار دیتے ہیں۔ کہ اسلام کے پنجرے میں بند ہو جا، تجھے رزق کریم دوں گا، عزت والی روزی دوں گا، ساری دنیا کے دلوں میں تیری محبت ڈالوں گا۔ آج تو بیوی بچے محبت نہیں کرتے، تیری دعاؤں قبول کروں گا، دشمن کے خلاف تیری مدد کروں گا۔ ایمان، یا رسول اللہ دن میں روزہ رکھتا ہوں، اور روزہ رکھ لیا کیا ہوگا؟ یجعل لہ مخرجا ویرزق من حیث لا یحتسب، روزی وہاں سے دوں گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک آدمی، نام تھا اس کا مبارک، مالی تھا، تو اس کے مالک ایک دن آیا پریشان حالت میں، اس نے کہا مبارک مجھے کوئی انار توڑ کے دے۔ مبارک انار توڑ کے لایا، اس کو توڑا، اس کو جوس بنایا، دبایا، پینی، کھٹا نکلا۔ تو مالک نے مبارک دوسرا نہ لا، دوسرا تیسرا سب کھٹے نکلے۔ کہا مبارک تو میرا کیسا خادم ہے، تجھے یہ سمجھ نہیں ہے، تجھے یہ سمجھ نہیں ہے کہ یہ انار کھٹا؟ کہا مالک میں تیرا نوکر ہوں، میرا رب مجھے 24 گھنٹے دیکھتا ہے، میں نے جب سے نوکری کی ہے کبھی تیرا انار نہیں کھایا، چکھا بھی نہیں۔ کہا تو میرا کتنا زبردست خادم ہے، چل تو میرے گھر میں نوکری کر۔ مبارک وہ جو آدمی ہے، مبارک کو گھر میں لے گیا، پریشان تھا۔ کہا مالک تو پریشان کیا؟ یار میری ایک بیٹی ہے، بہت خوبصورت ہے، عالم ہے، سب کچھ ہے، سارے شہزادوں کے، امیروں کے رشتے آ رہے، میں کیا کروں، سمجھ نہیں آ رہی، کس سے شادی کروں؟ کہا مالک بہت آسان کام ہے، اگر تم نے یہودیوں کی نقل کرنی ہے تو مال والے تلاش کرو، اس نصارہ کی نقل کرنی ہے تو خوبصورتی تلاش کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل پہ کرنی ہے تو تقوی والا تلاش کرو۔ کہا مبارک تو نے تو ہمارا مسئلہ ہی حل کر دیا۔ کہا کوئی مسئلہ نہیں، بیوی کے پاس گیا، مسئلہ حل ہو گیا، دیکھو ہمارا مبارک کیسا خادم ہے، اس نے کیسی زبردست چیز بتائی۔ بیوی نے کہا چلو تلاش کریں۔
وہ کہا چھوڑ کیا تلاش کریں, مبارک سے زیادہ کوئی تقوی والا ہو سکتا ہے؟ بیوی نے کہا کرو نکاح. اس نے نکاح کیا ایک مالی سے, سارا باغ اس مبارک کا, سارا باغ, ایک ہی بیٹی تھی, سب اس کے نام کر دیا. اور اس میاں بیوی سے ایک بچہ پیدا ہوا جو امام بخاری کے استاد کا استاد بنا, جس کا نام کیا تھا؟ عبداللہ ابن مبارک. کیسا اللہ نے بچہ دیا. اور یہ پتہ کیسا آدمی تھا عبداللہ, امام بخاری کے استاد. تو عبداللہ ابن مبارک کیسے بزرگ بنے سنو, دنیا کیسی ملی. حج پہ جا رہے تھے اپنی جماعت کے ساتھ, یہ راستہ ہے اوپر سے ملنے والا. آج مسلمان ایمان کمزور کی وجہ سے دکانوں میں پھنسے ہوئے, دکانوں میں آسمان سے. میں نے 20 سال بحال ملا, وہ غم لایا, نفرتیں لایا, بیماریاں لایا, گھر کی لڑائیاں لایا, بے سکونی لایا. بستر خریدا نیند غائب, گھر خریدا خوشیاں غائب, دوائی خریدی شفا غائب, ہتھیار خریدے اور حفاظت غائب. لڑائی 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 لڑائی. عبداللہ بن مبارک جا رہے ہیں, دیکھا ایک بچی کچرے میں سے پرندہ اٹھا